صدا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ روح لرزا دینے والا انتہائی خوفناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں فراز نے حیدرآباد سے بھیجا ہے۔ فراز، آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے ان کا یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام فراز ہے، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ سن 2005 کا ہے۔ میری خالہ نے نیا گھر لیا تھا، جس کی خوشی میں تمام خاندان والوں کی دعوت کی تھی۔ ہم سارے کزنز آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ میرے خالہ کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر پیچھے ایک پرانی حویلی نما گھر ہے جو کافی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس گھر میں بہت ہی خوفناک اثر ہے، کسی خطرناک آسیب کا سایہ ہے۔ میرے خالہ کے بیٹے نے بتایا کہ ان کی چھت سے یہ حویلی نما پر اسرار گھر بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اس گھر کو دیکھنے سے ہی خوف آتا ہے، اور اس کے صحن میں انسانی کھوپڑیاں، ہڈیاں اور بہت ہی خوفناک کپڑے کی گڑیاں اور پتلے پڑے ہیں۔ ہم سب کزنس لڑکوں نے کہا کہ چلو سب چل کر دیکھتے ہیں۔ میری بہن کو ایسے واقعات سننے کا اور دیکھنے کا بے حد شوق تھا، وہ بھی زبردستی ہمارے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا۔ جب ہم نے خالہ کی چھت پر جا کر اس حویلی نما پر اسرار گھر کو دیکھا تو واقعی میں وہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، اور اس کے صحن میں انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور بہت ہی خوفناک گڑیاں اور پتلے پڑے تھے۔ ہم سب کافی ڈر گئے تھے۔ ہم فوراً نیچے آ گئے کیونکہ اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے، اور رات کے اندھیرے میں یہ سارا منظر بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ نیچے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہم سارے کزن نارمل ہو گئے، لیکن میری بہن عجیب سا بیہیو کر رہی تھی۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی اور زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ خیر، ہم لوگ گھر آ کر سو گئے۔ رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بہن شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور بغیر پلکے جھپکائے بس اپنے آپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس سے ایک عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو آواز دی، لیکن وہ میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اٹھ کر لائٹ کھولی۔ لائٹ کھلتے ہی میری بہن آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے اس کو آواز دی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت دیر سے سو رہی ہو۔ وہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے صبح اٹھتے ہی امی ابو کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ ابو نے کہا کہ ہمیں اس کو کسی عالم کو دکھانا چاہیے، یہ معاملات آسیبی معاملات لگ رہے ہیں۔ میرے ابو کے دوست نے کراچی میں کسی عالم کا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے اور پہنچے ہوئے عالم ہیں، اب فوراً اپنی بچی کو لے کر ان کے پاس چلے جائیں۔ ہم نے ایک کار رینٹ پر کروائی اور اسی دن کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیور کو ہم نے اپنی بہن کی حالت کا نہیں بتایا تھا۔ خیر، ہم تقریباً شام کے 6 بجے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ عالم رات کو 10 سے 1 بجے تک علاج کیا کرتے تھے، اور حیدرآباد سے کراچی کا تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم 9 ساڑھے 9 بجے تک ان کے آستانے پر پہنچ جائیں گے اور رات کو وہیں رک کر صبح واپس آ جائیں گے۔ ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کا ہی سفر طے کیا ہوگا کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ کار پر بہت زیادہ وزن آ گیا ہے۔ کار عجیب سی آواز کرنے لگی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ جام ہو گئی ہو۔ بڑی مشکل سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے کہا کہ یار سمجھ نہیں آ رہا کہ گاڑی کو کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ابھی ڈرائیور نے یہ بولا ہی تھا کہ ایک دم سے کار کا ایک ٹائر بلاسٹ ہو گیا
اور پوری گاڑی پوری طرح ڈسبیلنس ہو گئی۔ بڑی مشکل سے ڈرائیور نے گاڑی کو سنبھالا اور ایک سائڈ میں کھڑا کر کے سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ میری بہن بہت عجیب اور خوفناک طریقے سے ہنسنے لگی۔ کار کا ڈرائیور بھی نروس ہو گیا، کہنے لگا ایسا ہوتا نہیں ہے، رکیے میں تھوڑی دیر میں ٹائر چینج کر لیتا ہوں، اسٹیپنی موجود ہے۔ ڈرائیور نیچے اتر گیا۔ میری بہن مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں ہنس رہی ہو، پنچر تو ہو جاتے ہیں۔ میری بہن نے بہت ہی خوفناک اور عجیب آواز میں کہا وہ نہیں جانے دے گا۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بھی اس کی یہ آواز سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ ابو نے کہا کون نہیں جانے دے گا؟ جواب میں میری بہن پھر ہنسنے لگی۔ میری بہن بہت بھیانک آواز میں ہنس رہی تھی۔ خیر میں نیچے اترا، ڈرائیور سے کہا کہ یار تھوڑا جلدی کرو۔ ڈرائیور نے جلدی ہی ٹائر چینج کر لیا اور ہم پھر روانہ ہو گئے۔ سردیوں کے دن تھے، رات جلدی ہو گئی تھی۔ ہمیں چلتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے۔ گاڑی مسلسل بھاری ہی لگ رہی تھی۔ 15 سے 20 منٹ تک کار چلنے کے بعد ایک دم سے دوبارہ کار کا دوسرا ٹائر بھی بلاسٹ ہو گیا۔ کار بری طرح ڈس بیلنس ہو گئی۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے کار کو سنبھالا۔ ڈرائیور بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کہنے لگا اب تو اسٹیپنی بھی موجود نہیں ہے، نہ جانے یہ ٹائر بار بار بلاسٹ کیوں ہو رہے ہیں۔ میری بہن پھر بہت ہی بھیانک انداز میں ہنسنے لگی۔ ڈرائیور پہلے ہی بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ میری بہن کے اس طریقے سے ہنسنے سے وہ اور زیادہ نروس ہو گیا، کہنے لگا آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہاں تھوڑی دور ہی پنچر کی دکان ہے، میں جلدی ہی پنچر بنوا کر لے آتا ہوں۔ میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، نہ جانے کیوں آج بار بار ٹائر بلاسٹ ہو رہا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے عموماً۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، ہونے والی بات تھی، آپ پنچر بنوا کر آؤ، ہم یہیں انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرائیور نے کار کے نیچے جیک لگایا اور دونوں ٹائروں کو پنکچر لگوانے کے لیے چلا گیا۔ میری بہن بہت ہی خوفناک آواز میں کہنے لگی میں نے کہا تھا نا وہ جانے نہیں دے گا، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، واپس چلو۔ میری بہن کی اتنی بھیانک آواز سن کر میری والدہ قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ ابھی میری والدہ نے آیت پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ میری بہن کی آنکھیں ایک دم سے لال سرخ ہو گئیں اور اس نے میری والدہ کی طرف گھور کر دیکھا اور چیخ کر کہا چپ، کچھ نہیں پڑھنا۔ میری بہن نے اتنے خوفناک انداز اور اتنی بھاری آواز میں کہا تھا کہ میری والدہ گھبرا کر فوراً چپ ہو گئی۔ میں اور میرے والد بھی گھبرا گئے۔ ابھی ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ میری بہن جو کار کے دروازے والی سائٹ پر ہی بیٹھی تھی، کار کا گیٹ کھول کر نیچے اتر گئی اور وہاں ہائی وے کے برابر میں موجود ویران حصے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور میرے والد بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگے۔ ہم بھاگتے بھاگتے روڈ سے کافی دور آ گئے تھے۔ میں اور میرے والد مسلسل اسے آوازیں دے رہے تھے، لیکن میری بہن ہماری آواز سن ہی نہیں رہی تھی، بس وہ بھاگے جا رہی تھی۔ یہ جگہ بہت زیادہ ویران تھی۔ اندھیرے اور جھاڑیوں کی وجہ سے بھاگنے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اور میرے والد نے موبائل کی ٹارچ جلائی ہوئی تھی۔ آخر کار میری بہن ایک جگہ جا کر رک گئی۔ ہم اس کے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ میری بہن ایک دم سے ہماری طرف مڑی۔ اس کے بال عجیب طریقے سے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ میری بہن نے انتہائی بھاری اور خوفناک آواز میں کہا یہاں سے چلے جاؤ، اب یہ میری ہے، چلے جاؤ ورنہ میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ میری تو خوف کے مارے حالت خراب ہو گئی تھی۔ ویسے تو وہ میری بہن تھی، لیکن یقین جانے وہ اس وقت بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔
اس انتہائی ویران جگہ پر، اس اندھیرے میں اس کا یہ روپ میری روح کو لرزا رہا تھا، مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میرے کان میں میرے والد کی آواز آئی، فراز آیت الکرسی پڑھو۔ اپنے والد کی آواز سن کر میں ہوش میں آیا اور میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری بہن نے انتہائی خوفناک آواز میں چیخنا شروع کر دیا، چپ ہو جاؤ ورنہ میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ میری بہن خوفناک اور کھا جانے والی نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ میری بہن کے اندر موجود آصف ہمیں ڈرانا چاہ رہا تھا کہ ہم آیت الکرسی پڑھنا بند کر دیں اور وہ ہم پر حاوی ہو جائے، مگر میرے والد نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور مجھ پر دم کیا اور مجھ سے کہا کہ فراز مسلسل آیت الکرسی پڑھو اور چپ مت ہونا۔ یہ کہہ کر میرے والد آگے بڑھے اور میری بہن کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے بھی فوراً آگے بڑھ کر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری بہن بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھی، عجیب حرکتیں کر رہی تھی، لیکن اب وہ ہم سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں پا رہی تھی اور بہت آرام سے ہمارے ساتھ کار کی طرف چلنے لگی۔ ہم کار کے پاس پہنچے تو میری والدہ بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت رو رہی تھی۔ ڈرائیور پنکچر لگوا کر آ گیا تھا، ٹائر وغیرہ فٹ کر کے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میرے والد نے والدہ سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور بس مسلسل آیت الکرسی پڑھتی رہنا۔ میں اور میرے والد پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ہم نے اپنی بہن کو بیچ میں بٹھا لیا۔ میرے والد نے ڈرائیور سے کہا کہ اب کراچی جا کر ہی رکنا، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں وہ سفر میری زندگی کا خوفناک ترین سفر تھا۔ سارے راستے میری بہن بہت ہی خوفناک آوازیں نکالتی رہی۔ میں اور میرے والد اور میری والدہ ہم مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ میری بہن کے اندر موجود آصف کی پوری کوشش تھی کہ ہم آیت الکرسی پڑھنا بند کر دیں اور وہ دوبارہ میری بہن کے اوپر حاوی ہو جائے۔ میری بہن کبھی رونے لگتی، کبھی امی کو اور کبھی مجھے آواز دیتی اور کہتی کہ چپ ہو جاؤ، کچھ مت پڑھو۔ کبھی خوفناک آواز میں ہمیں دھمکیاں دیتی، لیکن ہم مسلسل آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ جب ہم چپ نہ ہوئے تو میری بہن نے ڈرائیور کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور اس سے کہا کہ گاڑی روک دے ورنہ وہ اسے مار دے گی۔ ڈرائیور بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرے والد صاحب نے ڈرائیور سے کہا کہ اس کی بات مت سنو، یہ بیمار ہے، تم ڈرائیو کرتے رہو۔ آخر کار اللہ اللہ کر کے بڑی مشکلوں سے ہم ان عالم کے استانے پر پہنچ گئے۔ عالم نے میری بہن پر دم کیا اور اس پر موجود آصف کو حاضر کیا تو اس نے بتایا کہ جب ہم اپنی خالہ کی چھت پر گئے تھے تو وہاں پر یہ آصف میری بہن پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس وقت میری بہن نے اپنے بال بھی کھولے ہوئے تھے اور کافی تیز پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا۔ خیر میری بہن کا تقریباً 40 دن تک علاج ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میری بہن بالکل ٹھیک ہے۔ میری بہن کو کچھ یاد نہیں کہ اس نے کیا 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 تھا، لیکن امی، ابو اور مجھے ہماری زندگی کا وہ سب سے خوفناک سفر آج تک کسی فلم کی طرح یاد ہے۔ اگر میرے ابو ہمت نہ کرتے تو نہ جانے میری بہن کا کیا ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اور دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔
اور دوستوں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔